بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 93 میں شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ باب الاختلاف فی الشہادہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ دو گواہوں کی گواہیوں میں اگر مطابقت نہ ہو، باعتبار لفظ یا باعتبار لفظ اور معنی دونوں کی مطابقت نہ ہو تو ان کی گواہی مقبول ہوگی یا نہیں، یا باعتبار لفظ اور معنی مطابقت ہے لیکن باعتبار مکان یا باعتبار زمان کی مطابقت نہیں تو ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں، تو اس بارے میں مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ عزیز طلباء، سبق کو شروع کرنے سے پہلے ان اصولوں پر ایک نظر دوبارہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ الشہادۃ علی حقوق العباد لا تقبل بلا دعویٰ، کہ حقوق العباد پر گواہی بغیر دعوی کے قابل قبول نہیں۔ اسی طرح دوسرا اصل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان الشہادۃ باکثر من المدعا باطلۃ، مدعا سے زائد پر گواہی یہ باطل ہوگی۔ اسی طرح ہم نے یہ اصل بھی پڑھا ان الملک المطلق ازید من المقید، کہ ملک مطلق ملک مقید سے زائد ہوتا ہے۔ اور چوتھا اصل ہم نے پڑھا تھا کہ موافقت الشہادتین لفظاً و معناً و موافقت الشہادت الدعوی معناً فقط، کہ دو گواہیوں کا آپس میں لفظاً اور معناً موافق ہونا ضروری ہے، البتہ گواہی کا دعوے کے موافق ہونا صرف معنی کے اعتبار سے ضروری ہے، لفظاً ضروری نہیں۔ جب یہ اثر ہم سمجھ گئے تو اب ہم انشاءاللہ سبق پڑھتے ہیں، مسائل اس پر متفرع کریں گے تو بہت آسانی سے انشاءاللہ سبق سمجھ میں آئے گا۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِن شَهِدَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَى الْأَلْفِ وَلَوْ شَهِدَ بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا 500 تُقْبَلُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُسْمَعْ أنه قضاه إلا أنه يشهد معه آخر، وينبغي ألا يشهد حتى يقر المدعي بما قضاه۔ فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں میں سے ایک نے گواہی دی 1000 کی، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے 1000 فلاں سے قبض کیے ہیں، اور دوسرے گواہی دیتا ہے بِأَلْفٍ کے الفاظ سے، ایک نے بِأَلْفٍ سے گواہی دی اور دوسرے نے بِأَلْفٍ سے گواہی دی، یعنی 1500 کی گواہی دی، تو اس صورت میں امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے ہاں بھی 1000 میں ان دوسرے گواہ کی گواہی قبول ہوگی، باقی 500 میں نہیں ہوگی۔ امام صاحب کے ہاں دو گواہوں کی گواہی کے لیے لفظاً اور معناً دونوں طرح موافقت ضروری ہے، تو یہاں پر لفظاً موافقت پائی جا رہی ہے کہ پہلے نے صرف 1000 کا ذکر کیا، دوسرے نے 1500 کا ذکر کیا، یعنی عاطف کے ساتھ 500 کا بھی ذکر کر دیا، تو یہ عاطف الفن کو مزید پختہ کرتا ہے اور اس کی تقریر کے لیے یہ آتا ہے، تو لہذا الف فن میں یہ بھی اور پہلا گواہ دونوں متفق ہے، لہذا ان دونوں میں جس میں دونوں کا باہم اتفاق ہے 1000 میں تو دونوں کی گواہی قبول ہوگی۔ باقی دوسرے گواہ نے جو 500 کے زائد کی گواہی دی ہے تو اس میں اکیلے اس بات کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہ آئے۔ تو فرماتے وَإِن شَهِدَ الْآخَرُ، اگر دوسرے گواہ نے گواہی دی بِأَلْفٍ 1500 1500 درہم کی،
والمدعی یدعی ذالک، لیکن اس جو دوسرے گواہ کی 1000 اور 500 کی گواہی دیتا ہے، اس کی یہ کامل گواہی اس وقت قابل قبول ہوگی کہ مدعی 15,000 کا دعویٰ بھی کرے۔ اگر مدعی جو ہے وہ دعویٰ تو 1000 کا کرتا ہے اور یہ گواہی 1500 کی دیتا ہے، تو ہم نے پڑھا کہ گواہی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مدعا سے زائد نہ ہو۔ اگر مدعا سے زائد کی گواہی ہوگی تو باطل ہوگی۔ الشہادۃ زائدۃ علی المدعا باطلۃ، اگر گواہی جو ہے وہ مدعا سے زائد ہو تو وہ باطل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا والمدعی یدعی ذالک، اور مدعی بھی اس 1500 درہم کا دعویٰ کرے تب اس کی یہ گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی جب اس کے ساتھ دوسرا ملے، وگرنہ نہیں۔ قبیلت علی الالف، تو اس کی گواہی 1000 پر قبول ہوگی اس مسئلے میں۔ ولو شہدا بألف وقال احدهما قضاه منا 500، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نے گواہی دی 1000 کی اور دوسرے نے بھی گواہی دی 1000 کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ 500 یہ مدیون واپس ادا کر چکا ہے اس دائن کو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جو قرض کا معاملہ ہے کہ دونوں اس بات میں متفق ہے کہ 1000 میں گواہی دے رہے، تو اس میں ان دونوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ باقی اس دوسرے گواہ کا یہ کہنا کہ یہ 500 واپس ادا کر چکا ہے، یہ ایک الگ گواہی ہے، تو اس کی اس بات کی گواہی اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب اس کے ساتھ کوئی اور بھی گواہی دے کہ 500 یہ واپس کر چکا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ولو شہدا بألف، اگر دو گواہوں نے گواہی دی 1000 کی، وقال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا قضاه منا 500، ان 1000 میں سے 500 یہ ادا کر چکا ہے، تقبل بألف، تو 1000 میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ولم يسمع انه قضاه، اور اس کی اس بات کہ وہ یہ 500 ادا کر چکا ہے اس کو نہیں سنا جائے گا، الا ان يشهد معه آخر، ہاں اگر اس پر 500 کی واپس ادائیگی پر اس کے ساتھ کوئی اور بھی گواہی دے دے تو تب اس بات کو سنا جائے گا۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَشْهَدَ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي بِمَا قَبَضَ، فرماتے ہیں کہ اگر مدعی مقبوضہ چیز کا اقرار کر لیں تو اس کے بعد پھر گواہ کو چاہیے کہ وہ گواہی دے، اس کے بغیر گواہی نہ دے۔ جب تک کہ وہ اقرار نہیں کرتا تو اس کے بغیر اس کے لیے گواہی دینا بھی جو ہے یہ درست نہیں۔ وَيَنبَغِي، اور مناسب ہے کہ اللہ يشهد، کہ وہ گواہی نہ دے، حتی یقر المدعی بما قبض، یہاں تک کہ مدعی جو ہے وہ مقبوضہ کی گواہی دے۔ وَلَوْ شَهِدَ بِقَرْضِ أَلْفٍ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَضَاهُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَرْضِ، اگر دونوں نے گواہی دے دی کہ اس نے 1000 قرض لیا ہے فلاں شخص سے، دو بندوں نے گواہی دی کہ زید نے عمر سے 1000 قرض لیا ہے، پھر اس کے بعد وشہد احدہما، ان دونوں میں سے ایک گواہی دیتے کہ انہ قضاہ، کہ زید عمر کو 1000 ادا بھی کر چکا ہے، واپس دے چکا ہے، تو فرماتے جازت الشہادۃ علی القرض، قرض کے بابت تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی، لیکن یہ جو واپس کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے تو اس میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ دو گواہوں کی گواہی آپس میں متفق ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب کے ہاں لفظاً اور معنن دونوں طرح موافقت ضروری ہے، صاحبین کے ہاں صرف معنن موافقت ضروری ہے، اور اس پر ہم نے چند مسائل متفرع کیے۔ تو عزیز طلبہ خوب غور سے سن اور یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔